بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم ٹو کلاس 5 آف تھنگز دیٹ میٹر. آج کی کلاس انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی ایک زبردست سوال پہ جو کہ یوتھ کے مائنڈ میں آئی نو کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور یہ آتا ہوگا کہ کیا دین اسلام واقعی سچا دین ہے، اور یہ اس نیت سے ڈسکس کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آج کی کلاس میں کہ ہمارے دل کو تقویت بھی ملے گی انشاءاللہ، اور جو کنفیوژن ہے اگر کسی کو اللہ نہ کرے تو انشاءاللہ آج وہ کنفیوژن بھی دور ہوگی. دوسری نیت یہ ہے کہ چونکہ ویڈیو آن لائن بھی جائے گی تو غیر مسلم کوئی بہن بھائی اس کو اللہ کرے دیکھیں انشاءاللہ تو وہ بھی اس پہ ضرور غور کریں. اور اگر میں کسی ریلیجن کو کمپیئر کروں گا اسلام سے، ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں، تو اس کی نیت ہرگز یہ نہیں ہوگی کسی کی تضحیک یا کسی کا مذاق اڑانا، بٹ obviously 2+2 اگر 4 ہے تو ہمیں سچ ہی بتانا چاہیے. وی کانٹ سے 2+2 is also 5 also 6 also and 4 also. ہم پلورلزم کی بات تو نہیں کر سکتے. پلورلزم تو ایک نیا فتنہ ہے نا کہ ایوری ون از رائٹ، سب ہی ٹھیک ہیں. جیزس کرائسٹ بھی گاڈ ہیں، رام بھی گاڈ ہیں، کرشنا بھی گاڈ ہیں، اللہ بھی گاڈ ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ بات درست ہوتی نعوذ باللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ایک کلیش نہ لیتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں نہ لڑتے، پھر انبیاء کی تو ساری دعوت جو ہے نا دیکھیں وہ ہم نے ٹو بی آنیسٹ اس کو نلیفائی کر دیا. انبیاء کی ساری دعوت کو. پروفٹس کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. پروفٹس کوئی سمپل باتیں تو نہیں سکھانے آئے تھے جو فطرت سے ریلیٹڈ باتیں ہیں کہ اچھے انسان بنو، وہ تو فطرت میں ہے ہمارے. لیکن پروفٹس سب سے بڑی جو بات سکھانے آئے تھے وہ یہی تھے کہ یور گاڈ از ون، لا الہ اور الا اللہ، ایکسیپٹ اللہ، دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ. تو اللہ کے بارے میں ہم آلریڈی الحمدللہ پچھلی 2-3 کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں. اب اس سوال کو ایڈریس کریں گے وائی اسلام. اور ایز یو نو میری کلاسز کا اسٹرکچر ہے، ہم تھاٹ آف دا ڈے سے شروع کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں نے ایک آپ کو فقہی اصول بتایا تھا قرآن مجید سے ایکسٹریکٹڈ، وہ تھا سد ذرائع کا اصول. وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر مسکنسیپشنز پھیلا رہی ہے اور اگر وہ حلال بھی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. جیسے جوز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رعینہ کہہ کے بلاتے تھے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے یا ہماری رعایت کیجیے، یعنی ایک رسپیکٹفل ورڈ ہے تو ہمارا لحاظ کیجیے، اس سے مراد یہ ہے. وہ رعینہ کہہ کر کھینچ کر کہہ دیتے تھے، اس کو مذاق اڑاتے تھے. رعینہ کا مطلب ہے چرواہے، تو وہ چھیڑتے تھے اس ورڈ سے. تو اللہ نے یہ ورڈ ہی کہنا، مسلمانوں کا یہ ورڈ ہی نہ کہو رعینہ، بلکہ تم کہو انظرنا، ہماری طرف توجہ کیجیے. ایک اصول قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ ایک اصول دیتے ہیں کہ شراب کے فائدے بھی ہیں کچھ لیکن نقصانات زیادہ ہیں. تو کوئی بھی ڈیبیٹ کبھی نہیں ختم ہو سکتی کیونکہ کچھ نہ کچھ اس کے فائدے اس چیز کے لوگ لے آئیں گے، تو اس کا مطلب وہ ڈیبیٹ کبھی نہیں ختم ہوگی. تو قرآن نے جو رول بتایا وہ رول یہ ہے کہ جس چیز کے نقصان زیادہ ہیں وہ چیز غلط ہے آل ٹوگیدر. جیسے کو ایجوکیشن پہ کبھی ڈیبیٹ ہوگی تو کو ایجوکیشن کے لوگ 1000 فائدے لے آئیں گے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اس کے 10,000 نقصانات ہیں. 1000 اگر فائدے ہیں تو 10,000 نقصانات ہیں، تو زیادہ اس کے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے، آج جو ہم رول، قرآنک رول، کیونکہ قرآن از اے بک آف وزڈم، اس سے جو رول ہمیں ملتا ہے دیکھیں وہ ہے سورہ البقرہ میں بھی ہے آیت نمبر 208، اور اسی طرح بے شمار اور جگہوں پہ سورہ اسراء میں بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے فٹ سٹیپس پہ بھی نہ چلو، اس کے قدموں پہ بھی نہ چلو. یہ نہیں کہا شیطان کو فالو نہ کرو، کہا اس کے فٹ سٹیپس پہ بھی نہ چلو. انہم لکم عدو مبین، کیونکہ تمہارا بدترین دشمن ہے. دیکھیں اس سے کیا رول ثابت ہوتا ہے. جب میں جاب کرتا تھا آئل اینڈ گیس فیلڈ میں UAE میں، تو سیفٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں. جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں نا، اسپیشلی آئل اینڈ گیس میں سیفٹی بہت 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 امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں ایک فلاسفی پڑھائی انہوں نے سیفٹی کی، اس کو کہتے ہیں زیرو انسیڈنٹ فلاسفی. زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کیا ہے؟ زیرو انسیڈنٹ فلاسفی یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے چانسز بھی ایلیمینیٹ کر دو اس سے پہلے کہ ایکسیڈنٹ ہو. مثال کے طور پہ ہمیں وہاں فیلڈ میں پانی کہیں گر جاتا تھا نا، تو وہ اس ایریا کو بیریکیڈ کر دیتے تھے. کس لیے؟
کہ کہیں کو پھسل نہ جائے, پھسل کے کوئی ٹانگ نہ کسی کی ٹوٹ جائے یا کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے, تو اس کو پہلے ہی پکڑ لو, اس مسئلے کو, اس سے پہلے یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے. اب دیکھیں پاکستان کے زیادہ تر مسائل بڑے بڑے اس لیے بن گئے کیونکہ ہماری ریئیکشنری اپروچ ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں, ایک چیز دیکھتے رہتے ہیں, ڈیمیج ہوتی جاتی ہے, ڈیمیج ہوتی جاتی ہے, اور پھر جب بالکل ختم ہونے والی ہوتی ہے یا ختم ہو چکی ہوتی ہے تو ہم اس کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں یا مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن نے جو اصول بتا دیا یہ کہ شروع میں ہی پکڑ لو پرابلم کو. یہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول ہے, پرو ایکٹیو اپروچ ہے. اسی طرح شیطان کے معاملے میں دیکھیں اللہ نے کہا اس کے فٹ سٹیپ, زیرو انسیڈنٹ فلاسفی, اس کے فٹ سٹیپس کو بھی ختم کر دو, اس کے فٹ سٹیپس کی طرف بھی نہ جاؤ. اب دیکھیں اس کو آپ اپلائی کریں, جو نوجوان بیٹھے ہیں, ایک دم سے شیطان گناہ کی طرف نہیں لے جاتا ہے, فٹ سٹیپس ہیں. اٹ سٹارٹس فرام چیٹنگ, چیٹنگ سے بات آگے جاتی ہے, پھر آگے جاتی ہے, پھر آگے جاتی ہے. اٹ سٹارٹس فرام تھوڑی سی کوئی ایسی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس سے ہمارا کیا ایمان ڈیمیج ہونا ہے, تو انوسینٹ سی چیز ہے. لیکن اس سے آگے آہستہ آہستہ ہم لاپرواہ ہوتے جاتے ہیں, لاپرواہ ہوتے جاتے ہیں, پھر اگلی چیز دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے, کوئی نہیں, میں سین آئے گا نظریں جھکا لوں گا. تو وہ ٹھیک ہے, آپ جھکا بھی لیتے ہوں گے, لیکن کبھی نہ کبھی بندہ پھر سلپ ہو جاتا ہے. پھر وہ اس سے آگے بڑھتی ہے بات کہ چلو اب کچھ اور دیکھ لیں. پھر دیکھتے دیکھتے بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے, پھر جو بندہ دیکھتا ہے وہ اس کا کرنے کا بھی دل کرتا ہے. تو یہ فٹ سٹیپس ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا, آہستہ 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 آہستہ. تو قرآن نے جو اصول بتایا کہ دیکھو وہیں پہ روک دو, وہیں پہ رائٹ دین اس کو روک دو, یہ آپ لگائیں انشاءاللہ اپنی لائف میں. یہ بڑا اس کا فائدہ ہے. سائیکلوجیکلی بھی یہ بہت زبردست رول ہے کہ اس کو ہم سائیکلوجیکلی کہتے ہیں نا کولڈ ٹرکی میتھڈ, اسی وقت ختم. اور دس ورکس, دس ریئلی ورکس, ایون ایڈکشن پرابلمز میں دس ورکس. پہلے ایڈکشن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ نہیں, ایڈکشن جو ہے نا آہستہ 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 جاتی ہے. اب کچھ نیو اسٹڈیز ہیں کہ کولڈ ٹرکی میتھڈ ورکس ان ایڈکشنز. ایون اسموکنگ کولڈ ٹرکی میتھڈ ختم, ویپ کولڈ ٹرکی میتھڈ ختم, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ تھیوریز ہیں. بہرحال اوور آل ایک رول یہ ہے کہ نپ دی ایول ان دا بڈ, رائٹ دیئر رائٹ دین, اسی وقت اس کو ختم کریں. زیرو انسیڈنٹ فلاسفی. جو چیز آپ کو نظر آ رہا ہے بی کانشیس, جو چیز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں یار یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگی, تو اس کو سائڈ پر کر دیں انشاءاللہ. اور اس کو لائف میں جنرلی بھی ایک رول بنائیں, پرو ایکٹیو اپروچ. یہ نہیں کہ دیکھی جاؤں ڈیمیج دیکھی جاؤں, اور اس کے بعد جب بہت ہو جائے تو ہمیں ایک دم جاگ جائیں کہ یہ کیا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت زبردست رول ہے. اور ایک کریکٹر بھی ہم قرآن سے ڈسکس کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہارس کو ڈسکس کیا تھا, تو آج ہم بی کو ڈسکس کریں گے. یہ بھی بہت زبردست قرآن نے اس کے حوالے سے باتیں کی ہیں. سورہ نحل ہے, بیز کا بہت بڑا رول ہے, آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ میں. اے ورلڈ وداؤٹ بیز, یہ ہسٹری چینل کا ایک کلپ ہے, کبھی دیکھیے گا آپ یوٹیوب پہ, اے ورلڈ وداؤٹ بیز. قرآن مجید میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں اس پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے لاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. میک کے آرٹن یہ ایک انٹمالوجی ایکسپرٹ ہیں, اور شی از اے فیمیل, اور ان کا ماسٹرز ہے, اور یہ ڈیکیڈ ان کو ہو گیا بیز کو اسٹڈی کرتے ہوئے, بیز کے درمیان گزارتے ہوئے. ایک زندگی گزاری انہوں نے بیز کے درمیان. تو شی ہیز میڈ اے ویڈیو, انسٹاگرام پہ بھی اس کی میک کے آرٹن کی ویڈیو ہے, اور اس ویڈیو میں وہ ایکنالج کر رہی ہیں کہ قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا انہوں نے, اور قرآن کو دکھا کر کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں سورہ نحل چیپٹر بی ہے, اور وہ میں نے پڑھا ہے, اور آئی ریئلی اکنالج کہ اسلام میں بی کی ایک بڑی اہمیت ہے, ہنی بی کی, اور اسلام منع کرتا ہے ہنی بی کو مارنے سے, اور اسلام ریئلی رسپیکٹس دی انوائرمنٹ. لیکن وہ آگے عجیب باتیں کرتی ہیں, عجیب اس لیے کہ ان کے منہ سے عجیب لگ رہی ہیں کہ شی ہیز اسٹڈیڈ سو مچ اباؤٹ قرآن. تو وہ کہتی ہیں کہ وٹ سرپرائز می موسٹ از کہ قرآن میں جو ورب یوز کیا گیا ہے بی کے لیے, ورب ہوتا ہے ایکشن, ورب از سم تھنگ وچ از این ایکشن. تو وہ کہتی ہیں جب بھی قرآن نے بی کو ایڈریس کیا ہے سورہ نحل نے, تو جو ورب یوز کیا ہے بی کے لیے وہ فیمنن ورب ہے, فیمیل ورب ہے, ٹھیک ہے, فیمنن, مسکولین نہیں ہے. فار ایگزامپل when it comes to working, when it comes to making the hive, when it comes to gathering the honey اور producing the honey, تو قرآن نے ہمیشہ جس بی کا تذکرہ کیا وہ فیمنن بی ہے. اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ چند سال پہلے پتہ لگا ہے کہ فیمیل بی ہی کام کرتی ہے, فیمیل بی ہی شہد کو اکٹھا کرتی, فیمیل بی دا کوئن بی وہ ہی اصل میں سب کو ڈائریکٹ کرتی ہے. یعنی جو ورکر بھی ہے وہ فیمنن ہے, وہ فیمیل ہے.
تو یہ بات نے اسے بڑا فیسینیٹ کیا کہ قرآن نے آلریڈی فیمنن ورب یوز کیا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں. یہ دیکھیے, قرآن نے کہا کلی. ٹھیک ہے, اگر تو کل ہوتا وہ میل تھا, کلی کا مطلب ہے فیمیل. اسی طرح فسلکی, فسلکی اگر تو اسلو کا ہوتا تو پھر یہ میل ہوتا, فسلکی فیمیل ہے. اینڈ فالو دا ویز گاڈ ہیز میڈ اٹ ایزی فار یو, تو یہ فیمیل وربز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو اس نے باقاعدہ ٹریک آؤٹ کیا. اسی طرح یہ دیکھیں, یخرجو من بطونہا شراب مختلف, یہ جو سٹمک کا بھی ایون ذکر ہے, یہ فیمنن سٹمک ہے, 2 سٹمکس ہیں. اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے, بیز کے 2 سٹمک ہیں. اللہ نے بطونہا کہا ہے, سٹمک کی جمع, بطن آپ کو کہتے ہیں نا جسم, یا سٹمک کو کہتے ہیں. بطونہا کا کیا مطلب ہے؟ 2 سٹمک. اور کس کے سٹمک؟ فیمیل سٹمک, فیمنن ورب ہے, فیمنن یہ ناؤن ہے. تو دس فیسینیٹڈ ہر کہ بی کے 2 سٹمک ہے. یہ بات تو 20ویں صدی تک نہیں پتا تھی کسی کو, اتنی سائنس کو تو نہیں پتا تھی کہ بی کے 2 سٹمکس ہوتے ہیں. یہ تو اب جا کر پتا لگا ہے کہ بی کے 2 سٹمک ہوتے ہیں, اور جو اس کا ایک سٹمک ہوتا ہے وہ ایمپٹی ہوتا ہے. یہ دیکھیں فیکٹس اباؤٹ بیز, یہ میں نے نکال کر رکھا ہوا ہے ویکیپیڈیا سے. بیز ہیو 2 stomachs, one stomach for eating and the other special stomach is only for storing nectar collected from the fruits and the flowers. اور اس نیکٹر میں پانی مکس ہو کے شہد بنتا ہے. یہ ہے اس کے 2 stomachs جو آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں. قرآن نے آلریڈی جو ہے 2 stomachs کی بات کی ہے, مور دین 1 stomach کی بات کی ہے. تو اس چیز نے اس سے بہت حیران کیا کہ قرآن اتنا ایکوریٹ ہے بی کو ڈسکرائب کرتے ہوئے, سبحان اللہ. اور یہ نہیں, آگے بھی آپ سنیں, سبحان اللہ, قرآن کے میتھمیٹیکل میریکل. ون ادر تھنگ شی پوائنٹڈ آؤٹ. اب دیکھیں حیرانگی کی بات یہ کہ وہ اللہ ہدایت بھی دے اسے, نان مسلم ہوتے ہوئے اتنے ڈیپتھ میں قرآن کو اسٹڈی کر رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو بی کے بارے میں آیا ہے ورس نمبر 68, دس از ورس نمبر 68, اس میں ٹوٹل 16 لیٹرز ہیں, ٹوٹل 16 لیٹرز ہیں اس ورس میں, اور اس میں 16 ڈفرینٹ حروف عربی کے استعمال ہوئے ہیں. 16 لیٹرز اور 16 حروف. اور وہ یہ کہتی ہے کہ بی ہیز اے پیئر آف 16 کروموسومز, میل بھی ہے 16 کروموسوم اینڈ دا فیمیل بھی ہیز اے پیئر آف 16 کروموسومز. بہرحال یہ بھی بڑی فیسینیٹنگ بات ہے. اٹ فیسینیٹڈ ہے کہ جہاں بی کا تذکرہ, اور چیپٹر کون سا ہے؟ سورہ نحل چیپٹر کون سا ہے؟ سورہ نمبر کون سی ہے؟ 16, 16, اور بی کے 16 پیئر آف کروموسومز ہوتے ہیں. تو یہ باتیں آپ دیکھیں کس لیول پہ اس نے کی, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے کروائیں. تو بی از اے فیسینیٹنگ کریچر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور قرآن میں آلریڈی دیکھیں کتنے میریکولس طور پہ بی کی انفارمیشن موجود ہے. اور وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوٹیڈ بی, اب یہ بات سوچنے کی ہے. میں نے جیسے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ اللہ گھوڑوں کی بات کیوں کرتا ہے, ان الانسان لربہ لکنود, کیونکہ گھوڑوں کی بات اللہ نے اس لیے کی نا کہ گھوڑا اتنا وفادار ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جمپ مار دیتا ہے اس میں میدان جنگ میں. ہی ڈزنٹ فیئر, ہی ڈزنٹ وری کہ آگے نیزے لگے ہوئے ہیں, آگے تیر ہیں, وہ جمپ مار دیتا ہے کیونکہ مالک اس کے ساتھ ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ انسان سے توکل چاہتا ہے کہ انسان اللہ پہ اتنا توکل کرے, اتنا ٹرسٹ کرے کہ جیسے وہ اپنے کسی بہت لوڈ ون پہ ٹرسٹ کرتا ہے. جیسے کسی کو کسی سے پیار ہو جائے تو وہ اتنا پاگل ہو جاتے ہیں, اتنا ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بندہ انہیں رات 3 بجے بھی کال کرے وہ پہنچ جائیں گے. وہ بندہ انہیں کہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو, ماں باپ کو بھی چھوڑ دیں گے. بندہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے پیار میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی ریئلائز کروایا کہ تم لوگ جو ہے وہ گھوڑے کو دیکھو کہ وہ اپنے مالک کی وفاداری کیسے کر رہا ہے. اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ تم پیار کس سے کرتے ہو, اصل میں تم مال سے پیار کرتے ہو. تو بہرحال یہ بی کا تذکرہ کیوں کیا اللہ نے, اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی کی مثال اس لیے بھی دی, اور بھی بہت سی ریزن جو ہیں وہ اس میں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مثال دینے کا جو مقصد ہے بی کا, دیٹ از کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈمائرز دا ڈیلیجنس اینڈ ڈیڈیکیشن آف بیز. بیز کی جو ڈیڈیکیشن ہے اور جو ڈیلیجنس ہے, جس طرح وہ شہد کلیکٹ کرتی ہے, جس طرح وہ محنت کرتی ہے, جتنا وہ ہارڈ ورک کرتی ہے, جو آرگنائزیشن ہے اس کی, کوئن بی کس طرح سے لیڈرشپ کرتی ہے, کس طرح سے وہ ہائیو بناتی ہیں وہ بیز مل کے, اس کوارڈینیشن کو, اس ڈیلیجنس کو, اس ہارڈ ورک کو ایڈمائر کیا اللہ رب العالمین. اور اللہ نے کیا بتایا, ایڈمائر اللہ کیوں بی کو کروا رہا ہے ہم سے, کہ دیکھو اس کو حکم کون دے رہا ہے, حکم دینے والا میں ہوں. اینڈ یور لارڈ انسپائرڈ,
तुम बी को देख के किसको एडमायर करो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, क्योंकि बी को कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही? बी को कैसे पता है कि मैंने हाइव जो है वो ऑक्टागोनल शेप बनाना है, हेक्सागोनल सॉरी, मैंने उसको सर्कुलर नहीं बनाना है। इतनी परफेक्ट शेप कहाँ से बन रही है? अल्लाह कहता है मैंने इंस्पायर किया, मैंने वही की, ठीक है। वो ओहा, ये वही को कहते हैं। वही इज़ नॉट जस्ट रेवलेशन, रिलीजियस रेवलेशन। वही वैसे भी अल्लाह की तरफ से हो सकती है, मतलब ये वाली जो वही है, इंस्ट्रक्शन को भी वही कहते हैं। तो अल्लाह कहता है मैंने इंस्ट्रक्शन की। और ये भी बात आज पता लगी, आपको पता है पहले लगता था कि बी जो है दरख्तों में शहद बनाती है, बी माउंटेन्स के पत्थर में जाके भी हाइव बना देती है। तो अल्लाह ताला ने पहले ही माउंटेन को मेंशन किया है, टेक फॉर योर सेल्फ अमंग द माउंटेन्स हॉर्सेज एंड अमंग द ट्री हाउसेज एंड अमंग द ट्रीज इन दैट विच दे कंस्ट्रक्ट। और अल्लाह ने कहा फ्रूट्स से खाओ और वेजिटेबल्स से खाओ, एंड देयर एमर्जेस फ्रॉम देयर बेलीज अ ड्रिंक। बी के स्टमक से, बेलीज कहा है, बेली नहीं कहा, बेलीज, ठीक है। तो ये बहुत काबिल गौर बातें हैं। तो अल्लाह ताला को एडमायर करना चाहिए, इसलिए मैंने बी की मिसाल दी कि अल्लाह की क्रिएशन कितनी ज़बरदस्त है, सुभान अल्लाह। और बी से भी सीखना चाहिए कि बी कितने ज़बरदस्त डिसिप्लिन से अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रही है। अल्लाह उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है और वो अल्लाह की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही, और उसकी लाइफ में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके सामने साबित हुआ। जो अल्लाह के हुक्म पे अमल करेगा उसकी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। देखें, अगर हमसे कोई कहे जी कि नहीं सारे ही ठीक हैं, आपको क्या मसला है, आप ना दावत दें बाकियों को, तो देखें हम ये कहेंगे कि कुरान कह रहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। ये हम तो नहीं कह रहे। अगर तो आप वाकई कुरान के बिलीवर हैं तो फिर दावत तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इस्लाम कह रहा है, कुरान कह रहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन की बात होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही काबिल कबूल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। लॉजिकली भी आप समझा सकते हैं किसी को। देखें, लॉजिकली ये कोई कहता है जी कि मुझे नहीं समझ लगती रिलीजन की क्या ज़रूरत है लाइफ में। मिसाल भी दे सकते हैं आपको कि नहीं जी देखें वो फ़लानी कंट्री तो एथियस्ट है, वो तो दे आर डूइंग गुड। डेनमार्क की मिसाल मिल सकती, चाइना की मिल सकती। देखिए जी, चाइना ने जब से रिलीजन से जान छुड़ाई है उनकी तो इकॉनमी बहुत ऊपर चली गई। देखिए, जब भी प्रोग्रेस की बात होगी तो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस की बात होगी। हॉलिस्टिक कहते हैं एज अ होल, इक्के दुक्की चीज़ों पकड़ के प्रोग्रेस की बात नहीं होगी कि जी बिल्डिंग बहुत अच्छी हैं, जीडीपी बहुत अच्छा है, फ़लानी चीज़ बहुत अच्छी है, गाड़ियाँ बहुत बना ली। ये नहीं देखना, सिर्फ हमने हॉलिस्टिकली देखना है। एक सिस्टम बहुत अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंसान वहाँ ख़त्म हो रहा है, इंसान रोबोट बन चुका है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिवोर्सेस बढ़ रही हैं, लोग शादियाँ नहीं करना चाह रहे, बुराई बढ़ती जा रही है, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ चुकी है वहाँ पे, यूथ जो है वो गुनाहों में पड़े हुए हैं। तो कौन सी हैप्पी है वो फैमिली, वो कंट्री कहाँ से खुश हो गई? वो ठीक है जीडीपी आपने दिखा दिया, गाड़ियाँ आपने दिखा दी, तो हॉलिस्टिक बात करें ना, इंसानों की बात करें, इंसान कितना खुश है, ये छोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बन गया। तो कोई कह सकता है कि नहीं जी देखें रिलीजन की क्या ज़रूरत है, आप उसको लॉजिकली समझा सकते हैं कि देखो भाई, जब तुम्हें एक माइन में छोड़ दिया जाए, बहुत ही डेंजरस माइन में, और तुम्हें ना मैप ना दिया जाए, पीछे मैंने मैप दिखाया, तुम्हें मैप ही ना दिया जाए, ठीक है, और तुम्हें कहा जाए बस कूद जाओ इस माइन में, तो ऑब्वियसली तजर्बे होंगे, तुम्हें पता ही नहीं माइन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तुम वीक को मरवाओगे, पहले किसी वीक को भेजोगे, जाओ भी तुम जाओ, क्योंकि मैप ही नहीं है, वो बेचारा कदम रखेगा कहीं माइन फटेगा, आप नोट कर लेंगे अच्छा यहाँ पे है जी माइन। इस तरह आप 1000 लोगों को मरवा देंगे, उसके बाद एंड में मैप बना लेंगे कि अच्छा ये है असल में मैप। तो रिलीजन के बगैर यही होगा। रिलीजन आपके पास नहीं है तो दुनिया एक, आपको पता है कोई इतनी आसान जगह तो नहीं है, यहाँ पे हलाल भी है, हराम भी है, यहाँ पे नुकसानदेह चीज़ें भी हैं। तो मज़हब के बगैर आप कैसे पता लगाएंगे क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है? रिलीजन के बगैर जो है वो आप कैसे लॉज डिफ़ाइन करेंगे? गोरों को तो अभी तक नहीं पता लगा अल्कोहल पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, वो तो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं। सुअर का जो गोश्त है, पोर्क मीट, वो तो अभी तक खा रहे हैं, हालांकि उसके कितने नुकसानात हैं। तो देखें, कौन बताएगा सुअर हलाल है कि हराम है? कौन बताएगा सांप खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आप तजर्बे करेंगे, तजर्बे करके बीमार होंगे। इसी तरह जो है वो आप इज़म्स और स्किज़म्स लाएंगे, थ्योरीज़ लाएंगे, औरतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करेंगे, मर्दों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करेंगे, तजर्बे करके एट दी एंड कहेंगे कि सॉरी हमसे गलती हो गई, ये तो तजर्बा सही नहीं हुआ।
اب دیکھیں کون بتائے گا کہ پورن غلط ہے کہ نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں صحیح ہے، وہ تو آپ سے آرگیو کریں گے، کہیں گے اس میں کیا برائی ہے، ٹھیک ہے یہ تو لوگ، ٹھیک ہے لوگ دیکھتے ہیں، ایجوکیٹ ہوتے ہیں، لوگ کو جو ہے وہ پلیجر ملتا ہے، یہ تو ایک پلیجر کی ہم نے پوری ورلڈ بنایا ہوا، اس میں کیا برائی ہے؟ وہ تو کیسینوز پہ آپ سے بحث کریں گے، کیسینوز میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ فیملیز کی فیملیز اجڑ جاتی ہیں جوا کھیل کے، لوگوں کے جو ہے وہ بیٹنگ کر کے جوا لگا کے پورے پیسے چلے جاتے ہیں، یہ کون دیکھے گا؟ تو دیکھیں مذہب کے بغیر تو لڑائیاں ہیں، لڑتے رہیں، پھر ثابت کرتے رہیں ایک دوسرے کو یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، پھر جنگیں ہوں گی، پھر لڑائیاں ہوں گی۔ مذہب تو آپ کے مسئلے حل کرا رہا ہے، مذہب سے مراد ہے اسلام، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن۔ اسلام تو آپ کے مسئلے حل کرا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ چھوڑ دو، یہ نہیں صحیح، یہ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آرگیومنٹ لاجیکلی آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو ریلیجن از اے روڈ میپ، اگر آپ کو روڈ میپ نہیں چاہیے تو پھر تجربے کرو، پھر آپ ایکسپیریمنٹ کرو، جب آپ کو سمجھ آ جائے رل کے اچھا خاصا تباہ ہو کے، تو پھر آپ کو ریئلائز ہو کہ یار کاش میں نے پہلے ہی ریلیجن اڈاپٹ کر لیا ہوتا، تو پھر بہت لیٹ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو آپ بہت لیٹ کر دو، ٹھیک ہے، تو اس کو ایسے سمجھانا چاہیے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ریلیجن؟ اس پہ تو وہ چلیں آ جائے گا کہ ٹھیک ہے مجھے لاجیکلی سمجھ آ گئی کہ ریلیجن کو ایک بار دیکھنا تو چاہیے، کیونکہ ریلیجن کلیم کر رہا ہے کہ میں ایک گائیڈ لائن ہوں، تو بھائی دیکھو تو صحیح، ایک بار تو دیکھو۔ اچھا پھر وہ کہے گا کون سا؟ دیکھیں ریلیجنز دو طرح کے ہیں، باقی دو سب ٹائپس ہیں دوسرے کی، سیمیٹک اور نان سیمیٹک، ٹھیک ہے۔ سیمیٹک ریلیجن سیم جو ہیں یہ حضرت نوح کے ایک بیٹے تھے، حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، فلڈ کے بعد پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی تو 3 بیٹوں سے آگے انسانیت چلی ہے، ان میں سے ایک سیم تھے۔ تو سیمیٹک ریلیجن جو ہے ان کی جو اولاد ہے، ان کے جتنے مذاہب آئے وہ سیمیٹک ریلیجنز ہیں، جوڈائزم، اسلام، کرسچینٹی سیمیٹک ریلیجنز ہیں ان علاقوں کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نان سیمیٹک ریلیجنز میں 2 ہیں، آریان اور نان آریان۔ آریان میں ہندوازم ہے اور نان آریان میں ٹاؤازم ہے، بدھزم ہے، یہ ان علاقوں کے ایسٹ ایشیا کی طرف اگر آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہی 2 کیٹیگریز ہیں ریلیجن کی دنیا میں، سیمیٹک ہوں گے یا نان سیمیٹک ہوں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا جینزم، سکھ ازم بھی آریان ریلیجن ہے، جینزم بھی آریان ریلیجن ہے۔ ریلیجنز تو خیر 300+ ہیں دنیا میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن جو کامن ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسلام، بدھزم از ناٹ ایکچولی اے ریلیجن، لوگ اس کو ریلیجن کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، وہ ایکچولی ریلیجن نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ۔ ریلیجن میں اسلام، جوڈائزم، کرسچینٹی، ہندوازم مینلی تو یہ ہیں، سکھ ازم بھی ایک قسم کا ریلیجن ہے لیکن مینلی جو ہے میں نے آپ کو بتا دی وہ یہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وائی اسلام؟ اس کے دلائل سب سے پہلے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، پھر لاجیکلی۔ قرآن مجید سورہ آل عمران ورس 84 میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ بھی ریویل کیا گیا اللہ کی طرف سے، کس پہ؟ ابراہیم پہ، اسحاق پہ، اسماعیل پہ، یعقوب پہ اور ان کے بچوں پہ، ڈسینڈنٹس پہ، and in what was given to Moses and Jesus and to the prophets from their Lord, we make no distinctions between any of them and we are Muslims submitting to him۔ شیخ احمد دیداد رحمہ اللہ یہ ورس بہت کوٹ کرتے تھے اور ان کا یہ آرگومنٹ تھا، وہ جب بھی کرسچن سے ڈیبیٹ کرتے تھے نا تو وہ یہ آیا کوٹ کرتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے وائی اسلام؟ کیونکہ جوڈائزم حضرت موسیٰ پہ رک جاتا ہے، حضرت سلیمان پہ رک جاتا ہے، اس کے آگے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو پروفٹس کو۔ کرسچینٹی حضرت عیسیٰ پہ رک جاتا ہے اور اس سے آگے محمد وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اسلام از دی اونلی سیمیٹک ریلیجن جو اینڈ تک ایکسیپٹ کرتا ہے، سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیں کتنی پازیٹیو بات ہے کہ ریجیکٹ کون کر رہا ہے؟ جوز اور اسلام تو کسی کو ریجیکٹ نہیں کر رہا۔ تھنک اباؤٹ اٹ، کرسچن سے زیادہ ہم حضرت مریم کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کرسچن سے زیادہ ہم انہیں فالو کرتے ہیں حضرت مریم کو، کرسچن سے زیادہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ اچھے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مسیحا نہیں ہیں، جب تک آپ اچھے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ٹیچنگز پہ عمل نہیں کر رہے، جو کہ اصل میں تمام انبیاء کی ٹیچنگز ہیں۔ دا ٹاپ 5 عظم والے انبیاء کون ہیں؟ حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جیوز کو تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ السلام کو تو ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں ہم کس طرح چاہتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کو ہم کس طرح چاہتے ہیں۔ قرآن میں سورہ کا نام مریم ہے، سبحان اللہ۔
تو یہ دیٹ از دا ریزن اسلام. اگر تو آپ قرآن کے آرگومنٹ میں آئیں, پھر یہ آرگومنٹ ہے سورہ یونس ورس 19, اللہ کہتے ہیں وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا. شروع سے مین کائنڈ ایک تھے, ایک امت تھے, اس کے بعد دے ڈفر کیا انہوں نے. اور اگر اللہ کی طرف سے ایک مدت نہ ہوتی تو ان کے درمیان جج کر دیا جاتا اسی وقت, یعنی اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ختم کر دیتے اگر ایک مدت نہ ڈیفائن ہوتی. مدت کیا ہے؟ قیامت تک کی ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. اسی طرح سورہ مؤمنون ورس 52-53 اللہ کہتے ہیں اور بے شک تمہارا دین ایک دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں. تمہارے 33 کروڑ گاڈز نہیں ہیں, میں ہی ہوں بس گاڈ, اور تمہارا ریلیجن بھی ایک ریلیجن ہے. اس لیے مت ڈیوائڈ کرو اپنے مذاہب کو آپس میں. بٹ دا پیپل ڈیوائڈیڈ دیئر ریلیجن امنگ دیم انٹو سیکٹس ایچ فیکشن ان وٹ اٹ ہیز ریجوائسنگ. فرقہ واریت خود انسانیت نے کی اور اب ریجوائس کرتے ہیں فرقہ واریت میں. دیکھیں اللہ نے کتنا کلیئر میسج دیا. اسی طرح قرآن کا آرگومنٹ سورہ البقرہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بہت زبردست آیا, اس کو سمجھ لیں. اللہ کہتے ہیں مین کائنڈ واز ون ریلیجن, انسان ایک ریلیجن پر تھا. Then Allah sent the prophets as bringers of good tidings, warners, and sent down with them scripture in order to, in truth, to judge between the people concerning that in which they differed. اللہ نے پھر بھی اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ چاہتا تو اکیلا چھوڑ دیتا انسانوں کو. All were doomed. جب شرک پھیلا, جب غلطیاں ہوئیں, فرقہ واریت ہوئی, تو اللہ کہتا ہے میں نے نبی بھیجے. ٹھیک ہے, میں نے اکیلا نہیں چھوڑا, اسٹل تم لوگوں کو نبی پہ نبی بھیجے, رسول بھیجے, کتابیں بھیجیں تم لوگوں پہ کہ تم سیدھے ہو جاؤ, کیونکہ تم لوگوں نے ڈفر کیا. ڈفر تم نے کیوں کیا, وہ ریزن کیا ہے؟ And none differed over the scripture except those who were given it after the clear proofs came to them out of jealous animosity among themselves. جیلسی کی وجہ سے تم لوگ نے ڈفر کر لیا آپس میں. اور سب سے بڑی جیلسی ہمیں کہاں نظر آئی؟ عیسیٰ اسلام کی اولاد سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس وقت کے جو جیوز تھے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے بندہ اپنی بیٹے کو پہچانتا ہے, اپنی اولاد کو پہچانتا ہے, اس طرح پہچانتے تھے. انہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نین نقوش تک پتہ تھے اور 100% وہ کہتے تھے یہ نبی ہے. کئی واقعات ہیں اس پہ, کئی واقعات ہیں. جو حضرت صفیہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, جو کہ آپ کو پتہ ہے ایکس جیو تھیں, وہ خود اپنے ابو کا یا چچا کا, میرے خیال غالباً واقعہ سناتی ہیں ان کے چچا کا. کہتی میرے چچا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے, تب وہ جیو ہی تھیں حضرت صفیہ. کہتی میرا آنکھوں دیکھا واقعہ, تب میں بچی تھی, تو انہوں نے آ کے اپنے بیٹے نے پوچھا کہ کیا خیال ہے ابو آپ کا, تو انہوں نے کہا کہ ہے تو نبی ہی, پکا نبی ہے, جو بات ہوئی ہے ہمارے اسکرپچر میں. تو کہتی کہ اس نے کہا کہ پھر کیا پلان ہے؟ ہی سیڈ ماننا نہیں ہے, 100% نہیں ماننا, ہم نے ریجیکٹڈ ہے. تو یہ ہے جیلس اینیموسٹی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پچھلی قوموں میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے, جیلسی اور ایگو, فیکشنز. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے ریزن بتا دی کہ ہوا کیا ہے بیسیکلی. تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ guided those who believe to the truth concerning that over which they had differed by his permission, and Allah guides whom he wills to a straight path. اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا انسانوں کو, اللہ نے ہدایت کی کتاب بھی نازل کر دی, اسٹریٹ پاتھ بھی دکھا دیا, رول ماڈل بھی دے دیا. اور کیا چاہیے؟ رول ماڈل موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کتنے لکی ہیں کہ آپ کے پاس ڈائریکشن ہے. انڈیا پاکستان کے آلموسٹ سیم مسائل ہیں, کیونکہ لوگ آلموسٹ ایک طرح کے ہیں. ٹھیک ہے, لینگویج بھی آلموسٹ ایک طرح کی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی آلموسٹ ایک طرح کی ہے, ڈراماز ایک طرح کے ہیں, بالی ووڈ دیکھتے ہیں ہم بھی. انڈیا بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے, بہت تیزی سے. ریپس, آپ کی سوچ ہے, پورن از ڈسٹرائنگ دیئر یوتھ, ایبسلیوٹلی ڈسٹرائنگ دیم. فیمنزم, ریڈیکل فیمنزم نے تباہ کر دیا ان کی عورتوں کو. لیکن ہمیں ایج کیا ہے انشاءاللہ, ان کے پاس اسلام نہیں ہے ٹھیک ہونے کے لیے. پاکستان میں بھی بہت پورن عام ہے, نو ڈاؤٹ, پاکستان کے بھی بڑے مسائل ہیں, لیکن شکر کریں آپ کے پاس دعویٰ آرگنائزیشنز ہیں, قرآن ہے, سننا ہے, رول ماڈل. انڈیا پہ ترس کھانا چاہیے. اللہ کرے اللہ انہیں ہدایت دے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ڈارکنیس ہے مسائل کے بعد. اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں اور وہ مزید سیکولر ہوتے جا رہے ہیں, مزید لبرل ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تو پھنس رہا ہے انسان, پھنسی جا رہا ہے. شیطان کا پلان ہے نا, پہلے گند کراؤ, پہلے اچھا خاصا بیڑا گرک کرو, اور ریلیجن بھی لے لو, جو تھوڑا بہت چلے کچھ ٹھیک چیزیں ہوں گی وہ بھی ختم, اور بالکل ہی لبرل بنا دو.
تاکہ اینڈ میں کچھ بھی نہ بچے, اینڈ میں زیرو. تو دیکھیں کتنا بڑا پلان ہے اس کا. تو شکر کریں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دین اسلام ہے. تو بہرحال یہ تو ہیں قرآنک آرگومنٹس. اب ہم ذرا اسکرپچرز کو دیکھتے ہیں مختلف, ٹھیک ہے, کہ وہ کیا کہتے ہیں. اللہ نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ آؤ کامنالٹیز کی طرف. کرسچنز کو دعوت ہے, سورہ آل عمران کی ورس 64, کہ اے نبی نے کہا آؤ کامنالٹیز کی طرف آؤ. پہلی کامنالٹی کیا ہے؟ اللہ, اسی کی عبادت کریں گے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیا یہ واقعی کامنالٹی ہے؟ لیٹس سی. بھگوت گیتا سب سے فیمس ہندو اسکرپچر. بھگوت گیتا کی یہ ورس چیپٹر 7 ورس 20, those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. کلیئر یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ڈیمی گاڈس کو ورشپ شروع کر دیا ہے وہ جن کی انٹیلیجنس مسخ ہو گئی اور انہوں نے خود سے اپنے پرٹیکولر رولز بنا لیے عبادت کے. اکارڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے ہندو پنڈت جو ٹاپ کے پنڈت ہیں ان کے ساتھ میں نے بات کی ہے, وہ سب ایگری کرتے ہیں کہ ہندوازم میں آئیڈل ورشپ غلط ہے ہندو اسکرپچرز میں, لیکن ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ لوگوں کا فوکس ڈیولپ ہو جائے. وہ ریزن دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ فوکس ڈیولپ ہو جائے خدا پہ. تو یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے رولز ہیں. اپنشد یہ پوری سورہ اخلاص ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ریسرچ ہے. ایکم ودتیم یہ اپنشد 6:1, ہی از ون وداؤٹ اے سیکنڈ, کل ہو اللہ احد, نہ کسیا کسود جنیتا نہ چدیپا, آف ہم دیر آر نیدر پیرنٹس نور لارڈ, لم یلد ولم یولد. یہ ہے اپنشد کیا ہے. نہ تسیا پرتما استی, دیر از نو لائکنیس آف ہم, ولم یکن لہ کفوا, دیر از نن لائک ہم. پوری سورہ اخلاص. ہندو اسکرپچر بھی ڈیفینیٹلی کسی میسنجر اور پروفٹ کا ہی ہوگا, لیکن وہ بعد میں بہت زیادہ کرپٹ ہو گیا. اللہ نے ہر علاقے میں کوئی نبی تو بھیجا ہے نا, تو اس کا کوئی صحیفہ ہوگا, کوئی بقیہ جات ہوں گے, وہ کچھ ٹھیک سیو ہو گئے, باقی انہوں نے سٹوریز بنا لی خود, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اسی طرح یہ پورا یہ دیکھیے, ہز فارم از ناٹ ٹو بی سین, اپنشد میں ہی ہے. نو ون سیز ہم ود دی آئی, دوز ہو تھرو ہارٹ اینڈ مائنڈ نو ہم ایز ابائڈنگ ان دی ہارٹ بیکم امورٹل. قرآن بھی یہی کہتا ہے, کوئی بھی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی, اور لیس کمثلہ شیء, کوئی بھی شے اس جیسی نہیں, اس کی مثال کوئی نہیں. تو اپنشد بھی یہی کہہ رہا ہے, ہندو اسکرپچر بھی یہی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. ویداز یجروید میں نا تسیا پرتما استی, دیر از نو امیج آف ہم, آئیڈل ورشپ از رانگ ایون اکارڈنگ ٹو ہندو اسکرپچرز, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح یہ آپ دیکھیں, ایک پریئر ہے یجرویدا میں, وہ ہے کہ لیڈ اس ٹو دا گڈ پاتھ اینڈ ریموو دا سن دیٹ میکس اس اسٹرے اینڈ وانڈر. سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ یجرویدا میں بھی ہے, ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ کے یہ الفاظ. تو اسی طرح برہما سترا ہندو ویندتا, اس کے یہ الفاظ ہیں ترانے کے, اکم براہم دویتیا نستے نا نستے کنچن, دیر از اونلی ون گاڈ ناٹ دا سیکنڈ, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ان دا لیسٹ ایٹ آل. اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں نہیں نہیں, دیکھیں یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ ایک ہی گاڈ ہے, یہی لکھا ہے نا گاڈ ایک ہے, یہ تو کہیں نہیں ہے کہ اور نہیں ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ان دا لیسٹ ایٹ آل. اور کیا ایشورنس آپ کو چاہیے, اتنی ایشورنس کے ساتھ وہاں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جوڈائزم کی طرف آئیں. جوڈائزم میں بائبل ڈیوٹرانومی, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 6 ورس نمبر 4, اولڈ ٹیسٹمنٹ, ٹھیک ہے. شما اسرائیلو ادونئی الہینو ادنا اخد, یہ اس کا مطلب ہے ہیئر او اسرائیل, آور لارڈ, دا لارڈ آور گاڈ از ون گاڈ. ویسے بائی دا وے جیوز مواحد ہی ہیں, ایک گاڈ کو ہی مانتے, ایکسیپٹ سم آف دیئر فیکشن, زیادہ تر ایک کو ہی مانتے. پھر یہ بک آف آئزایا چیپٹر 43 ورس 11, آئی ایون آئی ایم دا لارڈ اینڈ beside me there is no savior. اسی طرح اصل میں جو سیکولر جیوز ہیں ماڈرن, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گاڈ ہے ایک ہی, وہ ہمارا پرسنل گاڈ ہے, وہ بس بنی اسرائیل کا گاڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کو وہ الوہم بھی کہتے ہیں, اس کو الہ بھی کہتے ہیں, اس کو یہوے کہتے ہیں. یہوے جو ہے اس کا سب سے کامن نام ہے یہوے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا گاڈ ہے, ہمارا پرسنل گاڈ ہے,
اور یہ صرف بنی اسرائیل کا گاڈ ہے اور ہم اس کے پیارے ہیں. باقیوں کے ہوں گے اپنے اپنے گاڈز, وہ باقیوں کا انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ تو ماڈرن جوئش میں آپ کو عقائد بتا رہا ہوں, لیکن جو پرانے ہیں وہ یہی ہیں کہ گاڈ سب کا ہے, وہ ایک ہی ہے. پھر کہا آئی ایم لارڈ اینڈ دیر از نن ایلس. دیکھیں دیر از نو گاڈ بسائڈز می, بک آف آئزایہ میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح آئی ایم دا گاڈ اینڈ دیر از نن ایلس, آئی ایم گاڈ اینڈ دیر از نن لائک ہم, یہ بھی بک آف آئزایہ میں. اسی طرح ایگزوڈس کہتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے اس کو ایگزوڈس کہتے ہیں, اس پورے خارج ہونے کو. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt make unto thee any graven image, not make any graven image, or any likeness of anything that is in the heaven above, or that is that beneath, or that is in the water under the earth. توحید, بک آف ایکسوڈس میں توحید ہے, اللہ رب العالمین. اسی طرح کرسچینٹی کی طرف آئیں, مائی فادر از گریٹر دین آئی. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ. جس طرح ایک نبی اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اللہ اکبر ہے نا, گریٹر دین آئی کا مطلب کیا؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. بک آف جان, یہ نیو ٹیسٹمنٹ. مائی فادر از گریٹر دین آل, بک آف جان ورس 29 چیپٹر 10. آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز بائی دا اسپرٹ آف گاڈ, ود دا فنگر آف کاسٹ آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز. تو یہ دیکھیں صاف نظر آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی کو پکارتے تھے. وہ کون ہے؟ اللہ. فادر کون ہے؟ اللہ. اللہ کو پکارتے ہیں. سیمیٹک لینگویجز میں فادر گاڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فادر کا جو ورڈ ہوتا ہے. اینڈ دا ورڈ وچ ہی ہیئر از ناٹ مائن بٹ دا فادر وچ ہیز سینٹ می. کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہ یہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ میرے فادر کے ہیں, گاڈ آل مائٹی کے ہیں جو میں تم سے بات کر رہا ہوں, وہی ہے. یہ صاف لکھا ہوا ہے. از لائف اٹرنل دیٹ دے مائٹ نو دی دی اونلی ٹرو گاڈ اینڈ جیزس کرائسٹ whom thou hast sent. جیزس کرائسٹ کو بھیجا ہے آپ نے, نبی تھے جیزس کرائسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ غیر مسلم سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ذرا اس پہ غور کریں. اسی طرح زورواسٹرینزم میں آپ دیکھیں گاڈ کا کانسیپٹ, کریٹر, گاڈ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کریٹر, الخالق. گاڈ کا ایک کریٹر ایٹریبیوٹ ہے العزیز, یہ عربی میں, لیکن موسٹ مائٹی ان کی کتابوں میں. بینیفیسنٹ, خدائی کہتے ہیں اسے. اور باؤنٹیفل اسپینٹا, یہ زورواسٹرینزم کی اوستا جو ہے اس کتاب میں ہے, اوستا. ٹھیک ہے, اور اہورا مزدا گاڈ ہے ان کا, اہورا مزدا جو فائر ورشپر ہے. اہورا مزدا کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو سبحان اللہ, یہ تو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. دیر از نن لائک اللہ. ٹھیک ہے, تو آپ شکر کریں کہ آپ کے پاس توحید کا کنسیپٹ ہے, آپ کنفیوز نہیں ہیں. 4 to 5 بلین ہیومینٹی کنفیوزڈ ہے, اور آپ چند ان لکی لوگوں میں سے ہیں, 30% میں سے ہیں الحمدللہ, جن کو اللہ کا تعارف ہے, جن کو کنفیوژن نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا ہے تم پہ. آپ لکی ہیں, آپ پہ دین مکمل ہوا ہے, آپ وہ امت ہیں. ٹھیک ہے, جس کو اللہ کہتا ہے یہ نعمت دی ہے میں نے, نعمت بہت بڑی دی ہے. جیوز آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کو کیا کہتے تھے؟ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی ہے ہم عید مناتے ہیں, ہم اس کو عید کا دن لیتے ہیں جس دن یہ نازل ہوئی ہے. 9 عرفات کو یہ نازل ہوئی ہے, ڈے آف عرفہ, 9 عرفہ. ٹھیک ہے, تو یہ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں صحیح دین کا کنسیپٹ دیا ہے. بہرحال یہ تو ہو گئے قرآن کا آرگومنٹ. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ تو جی آپ نے دیکھیں قرآن کا آرگومنٹ دیے, اسکرپچر سے آرگومنٹ دیے. تو دیکھیں ہم نے آپ کے اسکرپچر سے بھی دیے ہیں, ان پہ غور کریں, آپ مزید ویڈیوز دیکھیں, مزید ریسرچ کریں. چلیں کوئی اس کو بھی ڈینائی کر دیتا ہے کہ نہیں جی یہ ہم اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں, یہ اسکرپچر سے جو آپ نے دیے یہ بھی غلط ہے, کہہ سکتا ہے کوئی. چلیں ہم تھوڑا اور لاجک کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ, ہم سارے ریلیجنس کو انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں پہلے حدیث سن لیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا سب سے بیلوڈ ریلیجن کیا ہے اللہ کے نزدیک, پورا ایک لائف سٹائل, مذہب. انہوں نے کہا پیور ایزی مونوتھیزم. کتنی خوبصورت بات ہے, پیور ہو, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ مونوتھیزم ہو, فلسفہ نہ ہو, سمجھ ہی نہ آئے گاڈ ہے کیا, سمجھ ہی نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی گاڈ کیسے کرتا ہے کام, کس سے دعا کریں, کتنے گاڈز ہیں, گاڈ ریسٹ کب کر رہا ہے, بات کب سن رہا ہے, مطلب اتنے فلسفے ہیں, اتنی عجیب و غریب باتیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, پیور ایزی مونوتھیزم. تو دیکھیں ونس وی ریئلائز کہ گاڈ اور ریلیجن کی ضرورت ہے, اب ہم تھوڑا اس پر آتے ہیں کہ وائی اسلام, اسلام ہی کیوں, مزید اس پہ آتے ہیں. سب سے پہلے آپ شیطان کے بارے میں جان لیں کہ دیکھیں شیطان, ابلیس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کچھ وارننگز بتائیں. اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا, کہ شیطان بے شک تمہارا واضح دشمن ہے اس لیے اس کو دشمن ہی لو.
انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے فیکشن کو، گروپ کو بلاتا ہے جہنم کی طرف، اور وہ سب جہنم میں جائیں گے، اصحاب السعیر ہیں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، اور یہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک چھوٹ دے دے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اور اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اب گمراہ وہ کیسے کر رہا ہے؟ سب سے پہلے توحید پہ اٹیک ہے، اور کیا ہے گمراہی؟ توحید گئی انسان کی، گاڈ کا کنسیپٹ گیا تو سب کچھ گیا، پھر وہ ہر الٹا کام کرے گا جب گاڈ کا کنسیپٹ اس کا الٹا ہو گیا۔ تو اب دیکھیں توحید پہ اٹیک اس کا جو ہے وہ کیسے کیسے آیا۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ دیکھیں اس نے کہا کہ نعوذ باللہ سنس یو ہیو پٹ می ان ایرر، اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ چونکہ تو نے مجھے خراب کیا، بلیم گیم پہ آ گیا، آئی ول شیورلی سٹ ان ویٹ فار دیم، میں بیٹھوں گا ان کے راستے میں، تیرے سیدھے راستے پہ، اور میں کیا کروں گا، آئی ول اپروچ دیم فرام دیئر فرنٹ، دیئر بیک، دیئر رائٹ اینڈ دیئر لیفٹ، اینڈ یو ول فائنڈ موسٹ آف دیم انگریٹفل۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ فرنٹ، بیک، رائٹ، لیفٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ وہ آیا ہے من بین ایدیہم، ابن عباس کہتے ہیں فرام بیفور دیم کا مطلب ہے ریزنگ ڈاؤٹس ان دیم اباؤٹ دی ہیئر آفٹر، ان کا ریلیجن خراب کروں گا۔ من خلفہم، فرام بیہائنڈ دیم کا مطلب ہے میکنگ دیم ایگر فار لائف، یہ وسوسے ڈالوں گا۔ اور وعن ایمانہم کا مطلب ہے فرام دیئر رائٹ کا مطلب ہے کازنگ دیم کنفیوژن ان دیئر ریلیجن، کیونکہ رائٹ سائڈ از دی پازیٹیو سائڈ، وہ ادھر سے آئے گا، کنفیوژن ڈالے گا آپ کے مائنڈ میں، خراب کرے گا آپ کے ریلیجن کو، شرک کروائے گا۔ اور وعن شمائلہم، اس کا شمائلہم کا مطلب ہے فرام دیئر لیفٹ، ٹرننگ دیم ٹو کمٹ سنس۔ یہ چار ابن عباس کہتے ہیں اس نے باتیں کی ہیں بیسیکلی، کیا کہ میں ہیئر آفٹر کے بارے میں ڈاؤٹس ڈالوں گا، ان کو ایگر کروں گا زندگی کے بارے میں زیادہ، ان کے ریلیجن کو خراب کروں گا، ان کو گناہ کرواؤں گا۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار میں دعا ہے، اس میں آتا ہے نا اللہم استر عوراتی وامن راوتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، ہر طرف سے پناہ مانگی، اللہ اوپر سے پناہ، نیچے سے پناہ، رائٹ سے، لیفٹ سے، ہر جگہ سے، پیچھے سے۔ تو یہ شیطان نے جو بات کی تھی اللہ نے آپ کو دعا دے دی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے تو کتنے احسانات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی کہ اس سے بچو، وہ تو ہر جگہ سے اٹیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اٹیک سے بچو۔ تو یہ صبح شام کے اذکار میں۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ بھی وارن کر دیا سیٹن ورشپ، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان۔ اب سیٹن ورشپ پہ ہم ویسے بات کریں گے، لوگ کہیں گے کانسپریسی مار رہے ہیں، تو ہم قرآن کوٹ کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ڈیڈ آئی ناٹ انجوائن اپون یو چلڈرن آف ایڈم دیٹ یو ناٹ ورشپ سیٹن، ان لا تعبدوا الشیطان کا کیا مطلب ہے؟ سیٹن ورشپ، سیٹن ورشپ نہ کرو، میں نے تمہیں منع کیا تھا ابن آدم، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پھر بھی اس نے تم میں سے اتنوں کو گمراہ کر دیا، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ یعنی اتنا پلین وارننگ کے بعد بھی تم گمراہ ہو رہے ہو، اس کی ورشپ کر رہے ہو، سیٹن ورشپ۔ تو سیٹن ورشپ از ریئل، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور پھر ان یدعون من دونی الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، سورہ نساء ورس 117، اللہ کہتے ہیں کہ وہ بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ فیمیل ڈائٹیز کو، چڑیلوں کو، اور یہ جو انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی ہیں، جبکہ وہ کوئی بھی نہیں، وہ صرف ایک ریبیلیس شیطان ہے، شیطانا مریدا، اصل میں سیٹن ورشپ ہے، وہ شیطان کی عبادت چل رہی ہے، اس کے اندر شیطان ہوتا ہے باقاعدہ۔ خالد بن ولید نے دیکھا بھی تھا ایک چڑیل کو، وہ میں آگے آپ کو تفسیر کوٹ کروں گا، آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، سورہ کہف ورس 50۔ اللہ کہتے ہیں تو کیا اے ابن آدم، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو جو ہے وہ معبود بناؤ گے؟ کیا تم اس کی عبادت کرو گے میرے علاوہ؟ اب اس کی اولاد بھی ہے، یہ حدیث سے بھی پروون ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے، مجاہد کوٹ کرتے ہیں، ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں مجاہد از اے مفسر، اور ابن عباس سے کوٹ کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اوتھینٹک ہیں یہ مفسر مجاہد، بہت بڑا نام ہے، ابن عباس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ کہتے ہیں شیطان کے 5 بچے ہیں، ابلیس کے ٹاپ کے نام بھی آتے ہیں، لیکن یہ کوئی یوزفل نالج نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ویسے ہی آپ کو ان کا ایک کوٹ بتا رہا ہوں۔ نام ہے صبر ہے، العوار ہے، مسوات ہے، دسیم ہے، ذل بر، عجیب و غریب نام ہے، بہرحال اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ان کے نام کیا ہے۔
ہمارا صرف اس وارننگ سے تعلق ہے کہ وہ اور اس کی اولاد وہ سیٹن ورشپ بھی کراتے ہیں، اور وہ بہت عجیب و غریب طریقے سے لوگوں کو جو ہے ٹریپ کرتے ہیں، اور ان کا کام ہے شرک کرانا۔ اب دیکھیں اس آیت کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا refrain from praying until the sun has set, for it sets between the two horns of Satan and it rises between the two horns of Satan۔ یہ بس اللہ کے نبی نے بتایا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ابلیس وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے، جیسے ظاہر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سے سورج نکلتا نظر آتا ہے اور اسی طرح غروب ہوتا بھی۔ تو یہ سائٹ کسی نے دیکھی ہوگی پیگن ریلیجن میں، انہوں نے مجسمے بنانا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سیٹن ورشپ شروع ہوئی کہ ایک سیٹینک ڈیمونک کریچر انہوں نے اس کا مجسمہ بنایا اور پیچھے سے سورج نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو آپ سجدہ نہ کرو، کیونکہ یہ مشرکین اور پیگنز اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب حیرانگی کی بات ہے، جتنے فالس ریلیجنز ہیں ان کے آپ دیکھ لیں فالس گاڈز، پیچھے سورج ہے، ہورس ایجپشین فالس گاڈ پیچھے سورج ہے، جیزس کرائسٹ کی پینٹنگ یہ بہت بڑے چرچ سے لی گئی، پیچھے سورج دکھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہندو فالس گاڈز پیچھے سورج ہے، تو سورج کا کیا مقصد ہے پیچھے؟ آبویسلی یہ دیکھیں نا، ہندوازم تو ویسے ہی ایجپشین مائتھولوجی سے اخذ شدہ ہے، ابھی یہ میں آپ کو ثابت کروں گا۔ تو ایجپشین جو فالس گاڈ ہے ہورس، وہ اس کے پیچھے سورج ہے، آپ دیکھ لیں، اور اس سے جو پیچھے کا گاڈ ہے ان کا سو کالڈ ہورس کا، اس کے پیچھے سے بھی سورج نکل رہا ہے۔ تو یہ تو بہت آبویس ہے، یہ پینٹنگز تو بہت آبویس ہیں کہ کس کو ہومج دیا جا رہا ہے، اصل میں انڈائریکٹلی کس کی عبادت کی جا رہی ہے؟ شیطان کی۔ وہی پکچر ہے، بس شکل مختلف ہے، ٹھیک ہے، اصل میں ہومج تو اسے دیا جا رہا ہے، یہ تو وہی گیم ہے ساری کی ساری۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہو کہ نہیں جی آپ نے جو ہمارے اسکرپچر سے بات کوٹ کی وہ بائسڈ ہے، ہم نہیں مانتے، تو کرٹیکلی دیکھتے ہیں ریلیجنس کو۔ آپ جب اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب کو دیکھیں گے، کرسچینٹی اور جوڈائزم کو ہٹا کے، کیونکہ ان میں کچھ ہمیں زیادہ قریب چیزیں ملتی ہیں کیونکہ وہ تورا اور انجیل سے اخذ شدہ ہیں زیادہ تر، لیکن آپ زیادہ تر مذاہب کو دیکھیں گے آپ کو یہ 4 چیزیں ملیں گی: وچ کرافٹ اینڈ بلیک میجک، سیٹن ورشپ، کلیئر سیٹن ورشپ، اسٹار ورشپ، فائر ورشپ۔ میں بات کر رہا ہوں کافی زیادہ جو ریلیجنز ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ پرانے دور میں چلے جائیں، ہیومن سیکریفائس کتنی کامن تھی، پیور سیٹینک ریچولز تھے، پیور سیٹینک ریچول۔ پرانے آئی لینڈس میں چلے جائیں، آپ بات کریں کینانائٹس کے جو ریلیجن تھا اس میں ہیومن سیکریفائس تھی۔ سومیرینز کا جو ریلیجن تھا، سمرا کا جو علاقہ ہے، اس میں ہیومن سیکریفائس تھی۔ اسی طرح ایون ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو فالس ریلیجن تھا اس میں ہیومن سیکریفائس ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس دور کا اتنا عجیب واقعہ نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو سیکریفائس کرنے کا اللہ نے کہا، یہ بڑا کامن تھا، لوگ اپنے بچوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے فالس گاڈس کے ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ کریکٹر ہمیں ملتا ہے بیفومیٹ کا، بہت پرانا کریکٹر ہے، سیٹن ورشپ، بیفومیٹ ہے، بال کا ذکر ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیٹینک کریکٹرز ہیں، ڈیمونک کریکٹرز ہیں سارے کے سارے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اور کیا جو ہے پروف چاہیے۔ چلیں ابھی اور دیکھتے ہیں، سومیرینز کا فالس ریلیجن جو ہے دیکھیں تو انوناکی کا کانسیپٹ ہے۔ انوناکی جو ہے، اور اینکی ان کا فالس گاڈ ہے سب سے بڑا۔ انوناکی جو ہے وہ جنات ہیں بیسیکلی، اگر اسلامک ٹرمنالوجیز میں بات کریں تو سٹوری ساری کی ساری یہ ہے کہ اینکی نے انوناکیز کو بنایا دنیا میں آ کے۔ اینکی ایک بہت بڑا گاڈ ہے، سو کالڈ گاڈ، اور انوناکیز کے لیے خدمت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا۔ اب یہ جتنے چہرے ایجپشین مائتھولوجی میں آپ کو پینٹنگ نظر آتی ہیں، عجیب و غریب شکلیں نظر آتی ہیں، بڑے بڑے سر نظر آتے ہیں جن کو ہم ایلینز کہتے ہیں، وہ انوناکیز تھے اس دور کے۔ انوناکیز جنات ہیں، اس دور میں بہت کامن تھے جنات۔ یہ تو آج ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، وہ سلیمان السلام کے دور میں کامن نہیں تھے جنات اور شیاطین، سامنے کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اب نہیں آتے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو نگیٹ کر دیں۔ شیاطین کھل کے آتے تھے سامنے، شکلیں بنا کر آتے تھے، عجیب و غریب شکلوں میں آتے تھے، ان کے مجسمے بنے ہیں، انہوں نے اپنی پوری کہانیاں، اپنے پورے فیبل سنائے، وہ کہانیاں متس بن کے سامنے اسکرپچرز میں ایڈ ہو گئیں وہ کہانیاں، وہ جنات کی کہانیاں، شیاطین کی کہانیاں، جو برے جنات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گیزا پیرامڈس آپ دیکھ لیں، گیزا پیرامڈس جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کس نے بنائے واللہ عالم، لیکن قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے دے میڈ فار ہم واٹ ہی ولڈ،
of elevated chambers, images, bowls like reservoirs and stationary kettle. जन्नात की बात हो रही है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सुलेमान के लिए जन्नात ये बनाते थे. And of the devils were those who dived for him and did work other than that, and we were of them a guardian. अल्लाह कहते हैं गोता लगाने वाले जिन थे सुलेमान के पास, बहुत पावरफुल. वो नीचे से गोता लगा के मिनरल्स ले आते थे, ठीक है, ज़मीन से भी और समंदर से भी. इसी तरह ये देखें, and among the jinn were those who worked for him by the permission of his Lord. काम करते सुलेमान सलाम के लिए जन्नात. ये आप वीडियो देखें, इसमें औरत क्या बता रही है, वो बताना चाह रही है कि जो रियल टेम्पल ऑफ सोलोमोन था और जो बकिया जात उसके नज़र आते हैं वो इम्पॉसिबल टू बिल्ड है उस दौर में. ऑब्वियसली जन्नात ने बनाए हैं, अल्लाह बता रहा है ना. जन्नात और क्या बनाते थे, ठीक है, यही बिल्डिंग्स ही बनाते थे ना, अल्लाह ने बताया आर्किटेक्चर बनाते थे. तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं है. देखें, अगर हज़रत सुलेमान के दौर में जन्नात बिल्डिंग्स बना सकते हैं तो क्या पुराने दौर के लोग सेटन वर्शिप करके शयातीन से बिल्डिंग्स नहीं बनवा सकते, शयातीन से काम नहीं करवा सकते? बड़ा कुछ होता रहा है, ठीक है, हिस्ट्री तो हमें पता नहीं है खुल के. तो शैतान ने कहा था मैं इनको गुमराह करूँगा और मैं इनके अकीदे ख़राब करूँगा. तो बहरहाल अभी क्रिश्चियनिटी को थोड़ा क्रिटिकली देखें तो देखें, क्रिश्चियनिटी में जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो एक इंसान नुमा कॉन्सेप्ट है. गॉड रेस्ट, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स नंबर 2, गॉड ने 6 दिन में कायनात बनाई, 7वें दिन रेस्ट किया. कुरान तो कहता है ला ताखुज़ू सिनतुन वला नौम, कि अल्लाह को नींद तो दूर की बात, ऊँग भी नहीं आती. तो ये कौन सा खुदा है जिसको रेस्ट की ज़रूरत है? इसी तरह गॉड गेट्स ड्रंक, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बाइबल की वर्सेस सुना रहा हूँ. बुक ऑफ पसाम चैप्टर 78 वर्स 65 के, देन द लॉर्ड अवोक एज फ्रॉम स्लीप एज अ मैन वेक्स फ्रॉम द स्टपर ऑफ वाइन. जैसे टुन होके एक बंदा सोया होता है और फिर वो टुन होके उठता है. तो ये गॉड के, आप मुझे बताएं क्या ज़ेब देता है गॉड को इस तरह के अल्फाज? ये अल्लाह की तरफ से वही हो सकती है. गॉड रिपेंट्स, बुक ऑफ एक्सोडस में है कि फिर गॉड ने तौबा की, अपने ही मिस्टेक की तौबा की जो उसने लोगों के लिए सोचा था. ये गॉड क्या मिस्टेक कर सकता है? कुरान तो कहता है अल्लाह डज़ नॉट एर, अल्लाह डज़ नॉट डू एनी मिस्टेक. गॉड डज़ मिस्टेक एंड फील सॉरी. बुक ऑफ जेनेसिस में है कि गॉड ने इंसानों को बनाया, उसको रिग्रेट किया और सॉरी फील किया. अल्लाह तो कहता है कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, मेरा परफेक्ट प्लान है इंसानों को बनाना. तो देखें, ये आयात हम नहीं मान सकते, ये गॉड की तरफ से नहीं हो सकती हैं, ठीक है. गॉड इस तरह नहीं है. गॉड रेसल करता है इंसान से और हार जाता है आके डेविड से. ये भी बाइबल में पूरा वाक़या है, ठीक है. दिस इज़ रिडिकुलस. गॉड शेव्स लेग्स ऑफ पीपल. In that day the Lord will use a razor hired from beyond the Euphrates river, the king of Assyria, to shave your heads and private parts and to cut off your beards also. Book of Isaiah. शेख अहमद दिदात तो इस पर बहुत मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये नहीं बताया हाउ हाई ही विल शेव. शुक्र है ये नहीं लिखा. तो अब देखें ना, ये तो नहीं हो सकता गॉड जो लोगों की शेव करेगा आके. तो इसलिए साफ जाहिर हो रहा है कि आपकी किताबें टेम्पर्ड है. तौहीद जो उनमें बाकी है वो बाकी है, लेकिन अदरवाइज तो टेम्पर्ड है, साफ नज़र आ रहा है. गॉड इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है. इसी तरह हिंदुइज़्म ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है. ये ऑल फॉल्स रिलीजन्स आर इंटर रिलेटेड. आज आके स्टोरियाँ वही हैं सारी. ट्रिनिटी ऑफ रिलीजन्स में क्या है, ये त्रिमूर्ति कहते हैं इसे, ठीक है. इसमें जो है ब्राह्मण इज़ द मेन सुप्रीम गॉड, ब्राह्मण. और ब्राह्मण से 3 जो है वो ट्रिनिटी निकलती है. एक ब्रह्मा द क्रिएटर, और उसके बाद विष्णु द प्रिजर्वर जो बीच में है, और शिवा द डिस्ट्रॉयर. ये 3 गॉड की इमेजेस हैं. इन 3 के नीचे डेमी गॉड्स हैं. बाकी डेमी गॉड्स हैं 33 करोड़ तक जाते हैं, ठीक है. उनमें फर्टिलिटी का गॉड अलग है, रेन का गॉड अलग है, फसलों का गॉड अलग है, एग्रीकल्चर का गॉड अलग है, बर्ड्स का गॉड अलग है, ठीक है ना, शर्मगाह का गॉड अलग है. यानी इस तरह की चीज़ों के गॉड्स बनाए हुए. तो देखिए, गॉड अगर इतने ज़्यादा हैं तो इंसान तो फिर किस से दुआएं करेगा? यानी फर्टिलिटी, बच्चे की दुआ करनी है तो फलानी देवती को चढ़ाना पड़ेगा चढ़ावा, और एग्रीकल्चर की दुआ करनी है तो फिर फलाने के पास जाना पड़ेगा, उसके टेंपल तक जाना पड़ेगा, उसको ऊँट की भींट चढ़ानी पड़ेगी. तो देखें, इस्लाम दीन फितरत है, ठीक है, ये बात हमें वाज़े हुई. तो ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है. घिनेश मिथिकल क्रिएचर है, हाथी का सर. बहुत फ़नी स्टोरी है, बहरहाल अभी टाइम नहीं है वरना सुनाता आपको. बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इस तरह का मिथिकल क्रिएचर गॉड हो सकता है, ठीक है ना. और ये शुक्र करें आप ये वीडियो देखें. ये एक इंडिया का बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ी वायरल हुई है वीडियो,
25,000 چوہے ہیں اس مندر میں، پرات سے پانی پیتے ہیں، وہ پرات سے کھانا کھاتے ہیں، اور وہ جھوٹا دودھ، یہ دودھ ہے، جھوٹا دودھ اور جھوٹا کھانا بچوں کو کھلایا جاتا ہے شفا کے لیے۔ آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتہ ہے، اور ان کے لیے دعا کریں۔ ہم مذاق اڑانے کے لیے نہیں دکھائی جا رہی انسانیت۔ دیکھیں شیطان نے کتنا زیادہ، شیطان مذاق اڑاتا ہوگا، ہنستا ہوگا، ٹھیک ہے، سائڈ پہ کھڑا ہو کے کہ یہ دیکھو میں نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ تو اس لیے دعویٰ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہورس جو ہے یہ ایجپشین فالس گاڈ، اس کی سٹوری ان شارٹ، ہورس جو ہے یہ بہرحال اورائسس اور آئسس کی یہ بھی کچھ فالس گاڈز ہیں، ان کا بیٹا تھا، اور یہ اس کا ایک بھائی تھا، اس کا بھائی کا نام تھا اپنا سیٹ، SET بھی کہتے ہیں اور SETH بھی کہتے ہیں۔ The conflict between Horus and Set became the embodiment of the eternal struggle between order and chaos in Egyptian cosmology. It represented the battle between Ma'at, the principle of harmony and justice. تو ہندوازم سے بہت بہت سملیرٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ایجپشین مائتھولوجی کی۔ یہ دیکھ لیں کریکٹر سیم ہے، آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے پکچر یوٹیوب سے نکالی ہے۔ دیکھیں بوتھ ریلیجن جو ہے نا وہ اینتھرومورفک ڈائٹیز کی بہت بات کرتے ہیں۔ بلز ایجپشین میں بھی ہیں اور ہندو کلچر میں بھی ہیں، برڈز، ہارسز، سنیکس، لائنز، ایلیفینٹس، یہ کریچرز دونوں ریلیجنز میں بہت زیادہ کامن ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈائٹیز۔ اگزامپل ہے نرسمہا اور سفنکس کی، اس پہ کبھی آپ سرچ کریں نرسمہا اور سفنکس میں کیا سملیرٹیز ہیں، سیم ٹو سیم کریچرز ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ ہندو ٹیمپلز کافی سملر بنے ہوئے ہیں ایجپشین ٹیمپلز کے، پرانے جو ٹیمپلز ہیں ایجپشین ٹیمپل۔ اس سے بھی آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں را، ایجپشین فالس گاڈ را، برہما، ٹھیک ہے، خنم، دشکا، سیم ٹو سیم چیزیں ہیں۔ اتم، شیوا، وہ دیکھیں اس نے بھی وہ پکڑا ہوا ہے، شیوا نے بھی وہی پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ماہیس اور یہ نراشم، جو اس نے پکڑا ہوا ہے وہی اسی نے پکڑا ہوا ہے۔ پھر یہ دیکھیں مات، اس کے ساتھ لیپرڈ ہے، اور ماں درگا کے ساتھ بھی لیپرڈ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نو اور وشنو، جو اس کے ہاتھ میں وہی اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ تو سیم سٹوریز ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ کو نہیں یقین آ رہا ہے، ایک سٹوری آپ کو سنا بھی دیتا ہوں۔ پراناز میں ایک سٹوری ہے، یہ ہے جی اس کی ستی دیوی کی۔ ستی دیوی جو ہے یہ پرجاپتی ان کا کوئی بھگوان، اس کی بیٹی تھی، اس نے ایک بار اسے انسلٹ کر دیا، ستی دیوی کو بہت انسلٹ کر دیا سب کے سامنے۔ تو وہ تیش میں آ کے امبیرس ہو کے اس نے جو ہے وہ ریچولسٹک جو فائر، سیکریفیشل فائر ہوتی تھی، اس میں جمپ لگا دی اور خودکشی کر لی، مر گئی وہ، اس کا جسم سارا جل گیا۔ شیوا نے اس کی لاش اٹھائی، جلی ہوئی لاش اٹھا کے پھرتا رہا، روتا رہا، اور وشنو کو ترس آیا۔ وشنو نے اس کی لاش کے فریگمنٹس کر دیے کہ یہ اوور کم گریف کو اس طرح سے کرے کہ اس کو غائب کر دیا۔ اس کے لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، پیسز ہو گئے، پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیل گئے اس کے لاش کے ٹکڑے، لاکھوں ٹکڑے، اور وہ ڈھونڈتا رہا شیوا اس کے لاش کے ٹکڑے۔ اور وہ اس کے جو لاش کے ٹکڑے ہیں وہ ہندوز کلیم کرتے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ ان کے لیے بہت سیکرڈ ہے۔ سیم ٹو سیم سٹوری اور آئسس کی ہے ایجپشین مائتھولوجی۔ اور آئسس کو قتل کرتا ہے اس کا بھائی سیٹ، اور بالکل اسی طرح کرتا ہے، اس کے فریگمنٹس کر دیتا ہے، لاکھوں فریگمنٹس کر دیتا ہے، پورے ایجپٹ میں پھیل جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے آئسس، وہ آ کر اس کے پیسز کو کلیکٹ کرتی ہے۔ پوری لو سٹوری ہے اور آئسس کی۔ اسی طرح جو ہے وہ شیوا اور ستی دیوی کی لو سٹوری ہے پوری کی پوری۔ یہ ایک سٹوری ہے، آپ یوٹیوب پر جا کر لکھیں ایجپشین اینڈ ہندو مائتھولوجی سملیرٹیز، آپ حیران ہو جائیں گے سملیرٹیز دیکھ کے۔ صاف نظر آ رہا ہے ہندو مائتھولوجی کہاں سے آئی ہے، یا ایجپشین مائتھولوجی ہندوازم سے آئی ہے، یا وائس ورسا ہے۔ کوئی ایک تو بات صحیح ہے نا، اتنی سملیرٹیز اور کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور گریک بھی بہت سملر ہے۔ گریک سٹوریز آپ جا کر پڑھ لیں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں خدا کے بچوں میں، خدا جو ہے وہ بے بس ہے، زیوس جو ہے اس کے خلاف گیمیں چلا رہے ہیں اس کے بچے، ٹھیک ہے، پولیٹکس کر رہے ہیں۔ ایک بچہ ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، وہ انڈر ورلڈ ڈان بن گیا نیچے آ کے، وہ کون ہے جو ایڈیز۔ تو یہ وہی سٹوری ہے، ابلیس انڈر ورلڈ ڈان ہے نا، اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی بھی لوسیفر۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ گاڈ ہے، صرف انڈر ورلڈ ہو یا ہیل ہو یا ہیون ہو، سب کا گاڈ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیم ٹو سیم سٹوری، اولمپینز ورسز جائنٹس جنات تھے، اولمپینز فرشتے تھے۔
فرشتوں اور جنات کی جو وار اللہ نے بتائی ہے وہی ہے، گریک مائتھولوجی پڑھ لیں آپ جا کے. تو سب سے اوتھینٹک سٹوری ہمارے پاس ہے، باقی سب کہانی ادھر ادھر کی ہوئی ہے. اور شیطان جو ہے وہ ڈیمونک فگرز لا کے بار بار آئیڈلز بنواتا رہا ہے، اور پوری سٹوریز ہیں شیاطین کی، جنات کی. یہ جو ہورس ہے، آئسس ہے اور آئسس ہے، یہ سب شیاطین ہیں ٹو بی آنیسٹ. ان کی سٹوریاں ساری ہو سکتا ہے پری ایڈم شیاطین کی سٹوریاں لکھی گئی ہوں. پری ایڈم ٹائمز دیکھیں کتنے جنات تھے، ہو سکتا ہے تب کے واقعات ہو سکتا ہے جو ہندو میتھولوجی ہے تب کے واقعات تب کے جو جنات تھے ان کے واقعات یہ بھی تو پاسبل ہے نا. تو بہرحال یہ تو ہم ایک پاسبلٹی بتا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ صاف نظر آ رہا ہے ڈیمونک فگرز اور ڈیمن ورشپ، سیٹن ورشپ، فائر ورشپ، وچ کرافٹ، بلیک میجک. یعنی یہ جو بال کا کریکٹر ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا. اب دیکھیں یہ جو حضرت ابن عباس کا کوٹ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا کہ تم نہیں چھوڑو گے کس کو، ود کو، سوا کو، یغوس کو، یعوق کو اور نصر کو. یہ کون تھے؟ ابن عباس کہتے ہیں نیک لوگ تھے، ان کے آئیڈلز بنا دیے بعد میں اس قوم نے جا کے. اصل میں تو یہ نیک لوگ تھے سارے. تو آئیڈل ورشپ شروع حضرت نوح کے ٹائم پہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ نیک لوگ جب مرے، شیطان آیا، اس نے وسوسہ ڈالا کہ تم ایویں اتنی دور ان کے قبر تک جاتے ہو ان کے یاد کرنے، تم ایسا کرو ان کا مجسمہ بنا کے رکھ لو. وہ مجسمہ پھر بنا تو نالج لاسٹ ہو گیا، پینٹنگز بھی بنی اور بعد کی جنریشن نے کہا یہی گاڈس ہیں. ٹھیک ہے، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ شیطان نے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو آئیڈل ورشپ کی طرف وہ لے کر آیا. اور یہ اللہ کہتا ہے نا کہ وہ جن آئیڈلز کو پکارتے ہیں وہ اصل میں شیاطین ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر کا واقعہ، یہ النسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ ہے کہ جب فتح مکہ کی، سورہ نجم کی تفسیر میں آتا ہے، ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے. خالد بن ولید کو جب لات کا العزا کا مندر تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا جو کہ تھوڑا سا آؤٹ سکرٹس میں تھا مکہ سے دور، تو العزا کا جب انہوں نے مجسمہ توڑا، وہ درختوں کے بیچ میں انہوں نے ایک مندر بنایا ہوا تھا بہت ہی ڈرونا قسم کا، تو اس میں سے ایک چیخ نکلی. خالد بن ولید نے دیکھا ایک عورت ظاہر ہوئی ہے، چڑیل، اور اس کے بال ہی بال ہیں اور وہ نیکڈ ہے وہ عورت، اور وہ چیخ رہی ہے عجیب و غریب طریقے سے اور اپنے ناخن کو مار رہی ہے زمین پہ اور بہت ہی کریچ قسم کا ساؤنڈ نکال رہی ہے. تو ایک اور ضرب لگائی خالد بن ولید نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی وہ زندہ ہے، وہ مار کر آ گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابھی وہ چڑیل ہے، اس کو جا کر مارو، وہ شیطانہ. تو پھر مارا اسے، تو پھر جا کے معاملہ ختم ہوا ہے. تو یہ تو خالد بن ولید نے خود دیکھا ہے فیمیل جن اس میں سے نکلتے ہوئے، ٹھیک ہے، آئیڈلز میں سے. تو ہمارے پاس تو اسلامک تاریخ کا واقعہ. اور لاسٹلی دیکھیں یہ جو ہے تدعون بالا و تذرون احسن الخالقین، اللہ کہتے ہیں کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اور احسن الخالقین اللہ کو اگنور کرتے ہو. بال جو ہے یہ بہت بڑا فالس گاڈ ہے، بہت ریلیجنز میں بال کی عبادت، فری میسنز بال کی جو ہے وہ ورشپ کرتے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے. اور بال جو ہے یہ فرٹیلیٹی کا مینلی گاڈ تھا، سو کالڈ گاڈ. اور بال کی ورشپ شروع کی تھی بنی اسرائیل نے، کینانائٹس جو تھے قوم، ان سے کاپی کر کے بال میں ان کی ورشپ آ گئی. تو اللہ نے پھر انبیاء بھیجے، حضرت الیاس آئے تھے جنہوں نے بال کی ورشپ سے منع کیا تھا اپنی قوم کو. حضرت الیاس کہہ رہے ہیں، یہ حضرت الیاس کے الفاظ ہیں کہ کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے، سورہ صافات میں آیت نمبر 125 میں. بال کی عبادت کیوں ہوئی؟ کیونکہ بال جو ہے وہ سیکشولیٹی کا گاڈ تھا، سیکشول فریڈم دیا ہے اکارڈنگ ٹو کینانائٹس، کہ بال نے ہمیں سیکشول فریڈم دیا، پروسٹیٹیوشن کی اجازت دی، سیکشول ریولوشن کی اجازت دی اس دور میں. ٹھیک ہے، تو مندر میں، بال کے مندر میں سیکشول ایکٹس ہوتے تھے، یا آپ ہسٹری پڑھ لیں جا کر، فحش ایکٹس ہوتے تھے. اینڈ انسانوں کو تو پسند ہے پلیجر، اس طرح کا پلیجر، یہ تو اٹریکٹ کرتی ہے چیز. تو بنی اسرائیل بھی اس پہ لگ گئے تھے، تو پھر ان کو کریکٹ کیا آ کر ان کے نبی نے، الیاس علیہ السلام نے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بال کا تذکرہ کیا ہے بائبل میں. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلزبب کہا ہے. بلزبب جو ہے یہ ایک ڈیول ہے اکارڈنگ ٹو بیبلیکل لینگویج، ٹھیک ہے، یہ نام ہے اس کا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلزبب کہہ کے مخاطب کیا ہے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو بال ہے، بالم، وہ نتھنگ مور دین ڈیمن ہے، اور میسکرائڈنگ ایز گاڈز، وہ گاڈ بنا ہوا ہے، وہ ڈیمن ہے بہت بڑا. پتہ نہیں کون سا ڈیمن ہوگا، ابلیس کی کوئی اولاد ہوگی، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ ابلیس ہو، ڈائریکٹ لوسیفر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دیکھیں بال، اور آپ لکھیں بلزبب، یہ ریسرچ آئے گی پوری. بہرحال یہ منحوس چیزیں، اتنی زیادہ اس پہ ریسرچ نہ کیجیے گا، ایسے دماغ کہیں اور نہ چلا جائے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں
کہ ان کی ورشپ ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. ابھی سارا ہائپر سیکشولائز سوسائٹی آپ کی. اور کیوں وہ اس کی ورشپ کرتے ہیں؟ کیونکہ سمبل آف سیکشول ریولوشن ہے بال, اور اسی کی عبادت کر کے جو ہے وہ سیکشولائز ہو رہی ہے, ہر چیز سیکشولائز کی جا رہی ہے بالسبب. یہ آپ کے سامنے دا پرنس آف ڈیولز, ٹھیک ہے. تو بال کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. اور دیکھیں یہ پھر نروانہ بدھزم کی بہت مثال دی جاتی ہے جی کہ بدھزم بہت بڑا ریلیجن ہے. پہلی تو بات, بدھزم ریلیجن کے کرائٹیریا پہ فٹ نہیں کرتے. بدھزم کا گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے. بدھزم تو یونیورس کو گاڈ وہ تو نیچر, اور ان کے نزدیک گاڈ نہیں ہے, ان کے نزدیک نیچر ہے, ان کے نزدیک انرجی ہے, چکرا سسٹم ہے پورا, ٹھیک ہے. اور وہ نروانہ کے قائل ہیں. نروانہ یہ کہ جب ہم مریں گے ہم نیچر کا پارٹ بن جائیں گے اور ہم گاڈ بن جائیں گے, ہم خود گاڈ ہیں, وہ یہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نروانہ جو ہے وہ نیکسٹ لیول باربیرک چیز ہے. ہم کہتے ہیں بدھزم بہت پریکٹیکل ہے. ہاں اب کا بدھزم بہت ٹون ڈاؤن ہوا ہے. آپ 50 سال پرانا بدھزم اٹھائیں, قبر میں بند کرنا ہوتا ہے نروانہ کے لیے اپنے آپ کو 40 دن بھوک اور پیاس میں, اور سوئسائڈ کرنی ہوتی ہے آپ نے 40 دن. یو ہیو ٹو کل یور سیلف. اگر خود نہیں مرے تو یو ہیو ٹو کل یور سیلف آفٹر 40 days, پھر جا کے نروانہ اچیو ہوتا ہے. یہ حکم اللہ دے سکتا ہے اس طرح کی مشکلات کا. اتنی مشکلات بدھزم میں اگر آپ نے نروانہ ریچ کرنا ہے, آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو دلائل یہ آپ نے سب دیکھ لیا کہ گیم کیا ہے, ٹھیک ہے, صاف نظر آ رہا ہے گیم کیا ہے. اب دلائل یہ ہیں کہ یہ 5 آرگومنٹس کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں وائی اسلام. پہلا آرگومنٹ کوئکلی کہ تم کہتے ہو تمہارا ریلیجن ٹھیک ہے, تمہارا ریلیجن آیا کہاں سے, اس کی سورس کیا ہے؟ اوبیسلی کوئی اسکرپچر سے آیا, کرسچینٹی بائبل سے آیا, جوڈائزم اولڈ ٹیسٹمنٹ سے آیا, ٹھیک ہے. ثابت کرو تمہاری سورس جو ہے وہ پریزروڈ ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. اپنشدز آپ ثابت کریں تھرو آؤٹ ہسٹری پریزرو ہوئے, ٹیمپرڈ نہیں ہوئے. ثابت کریں کس نے لکھوائے تھے, ریویل کب ہوئے تھے, کس نے لکھوائے تھے, راوی کون تھے, پریزرو کس نے کیے تھرو آؤٹ ہسٹری. صرف قرآن اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا. بچے کو بتائے زید بن ثابت کون تھا, بچے کو بتایا قرآن کس طرح سے جو ہے نا وہ ہم تک پہنچا ہے. ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے. آپ ثابت کر سکتے ہیں 24 ورژن تو صرف کنگ جیمز کے ہیں. ہر سال نیو ورژن آ جاتا ہے, ہر سال ووکیبلری کی مسٹیک آ جاتی, ہر سال کوئی کانٹراڈکشن کو وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسا گاڈ کا کلام ہے؟ دوسرا, یونیورسلٹی, ٹیچنگز یونیورسل ہونی چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے میں سچا ریلیجن ہوں تو اس کی یونیورسل ٹیچنگ ہونی چاہیے, علاقائی نہیں, لوکل ٹیچنگز نہیں ہونی چاہیے. بدھزم یونیورسل ہے. کیا ہر بندہ مونک ٹینڈ کرا کے وہاں پہنچ سکتا ہے نیپال میں, وہاں جا کر بیٹھ جائے بس اور جو ہے وہ دنیا چھوڑ دے؟ رہبانیت کا قائل ہے بدھزم. اسی طرح ہندوازم رہبانیت کا قائل ہے. صرف اسلام جو ہے وہ یونیورسل ہے. ایک نیو یارک میں بیٹھا سوٹڈ بوٹڈ بندہ بھی اسلام پر عمل کر سکتا ہے, اور ایک جو ہے وہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان وہ بھی اسلام پہ عمل کر سکتا ہے. اتنا یونیورسل ہے اسلام, اتنا یونیورسل ہے. آپ بتائیں کس ریلیجن کی اتنی یونیورسل ٹیچنگز ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ویل بینگ, اسلام کی ٹیچنگ صرف ہیومن ویل بینگ پہ پورا اترتی ہیں. باقی کی بھی ہوں گی لیکن وہ وہی ہوں گی جو انبیاء کی ٹیچنگز کی بقیہ جات ہیں ان مذاہب میں, وہی ہوں گی. لیکن اسلام از آل اباؤٹ ہیومن ویلفیئر. سود ہے کہ نہیں ہیومن ویلفیئر کے حوالے سے, انہیریٹنس لاز, قصاص ہیومن ویلفیئر, ٹھیک ہے. ڈیورس لاز آپ دیکھ لیں, سب سے زیادہ ہیومن ویلفیئر کی بات اسلام نے ڈیورس لاز میں کی ہے. اس کے بعد آ جائیں ڈائٹری لاز. ڈائٹری لاز از آل اباؤٹ ہیومن ویلفیئر. سور کا گوشت حرام ہے, شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, فحاشی حرام ہے, ہیومن ویلفیئر. پردہ کیوں کیا؟ ہیومن ویلفیئر کے لیے. اسلام از آل اباؤٹ ہیومن ویل بینگ, ہیومن ویلفیئر, ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا, گاڈ کے بارے میں ٹیچنگز کیا ہیں آپ کے ریلیجن کی؟ لیٹس اینالائز. میں نے آپ کو دکھا دی ہیں. گاڈ سوتا ہے, ہم تو نہیں مان سکتے. آئیں اسلام سے کمپیئر کرتے ہیں, ہندو گاڈز نکالیں آپ, فالس گاڈز, وہ کیسے گاڈز ہو سکتے ہیں؟ گاڈ جیلس ہو رہا ہے, گاڈ لڑائیاں لڑ رہا ہے, گاڈ انسیکیور ہے, یہ کیسا گاڈ ہے؟ ہیڈیز وہ ہے تھور, اور وہ جو اس کا بھائی ہے لوکی, وہ گاڈز ہیں. وہ کیسا گاڈ ہے؟ لوکی جو ہے وہ جیلس ہو رہا ہے, گاڈ جیلس کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایول جیلسی, ایک ہوتا ہے غیرت, اللہ میں غیرت بہت ہے, لیکن یہ والی جیلسی کیسے ہو سکتی ہے کہ جی میرے سے کوئی بڑا گاڈ ہے میں اس سے جیلس ہوں؟ یہ ایک کانسیپٹ ہے آپ کا گاڈ کا, تو ہم نہیں مانتے ایسے کانسیپٹ کو. گاڈ از اونلی ون اینڈ دیٹ از اللہ, اور اللہ کے ایٹریبیوٹس آپ پڑھیں جا کے. اور لاسٹ ہے کہ تمہارے جو لاز ہیں وہ ریئلسٹک ہیں یا ہیومن نیچر کے خلاف جاتے ہیں وہ لاز. تو آپ کے سامنے ایسی عبادات ہیں, ایسی مشکلات ہیں جو ہیومن نیچر کے خلاف ہیں, ہو ہی نہیں سکتی.
نان سینسیکل چیزیں، اللاجیکل چیزیں، سمجھ سے باہر کی چیزیں، کیسے؟ ایسا کون حکم دے گا؟ اللہ کہے گا میرے مجسمے کو دودھ سے دھو، نعوذ باللہ۔ سب سے زیادہ دودھ انڈیا میں ویسٹ ہوتا ہے، خالص دودھ۔ گنیش کو دودھ سے نہلایا جاتا ہے، نالیوں میں دودھ بہتا ہے۔ اللہ کہے گا کہ دودھ کو ضائع کرو، اتنی بڑی میری نعمت کو ضائع کرو۔ کاؤ نظر آ رہا ہے ڈمب اینیمل ہے، کاؤ گاڈ ہے۔ تو یہ اس طرح کی ٹیچنگز اللہ نہیں دے سکتا۔ بدھزم کی دیکھ لیں، کرسچینٹی کی ٹیچنگز اٹھا لیں، سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کہے گا شادیاں نہ کرو، ننس کو، سسٹرز کو اللہ کہے گا شادی نہ کرو، فادر کو اللہ نے منع کیا شادی نہ کرو، پوپ کو اللہ نے منع کیا نہیں کرتے، وہ اللہ کی ٹیچنگز تو نہیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی نے تو شادیاں کر کے دکھائی ہیں۔ تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جو لاز ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہیں، وہ پریکٹیکل نہیں ہیں، وہ اگینسٹ دا نیچر جا رہے ہیں، اور اسلامک لاز ایبسلیوٹلی اکارڈنگ ٹو نیچر۔ تو یہ 5 آرگومنٹس۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔